اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 316 میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کے بقیہ مستحبات اور آداب ذکر ہوں گے۔ طواف کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے اور مستحبات بہت سے ذکر ہو چکے، بقیہ مستحبات اور آداب بیان ہوں گے۔ مستجار سے چسپاں ہو کر دعا اور مناجات کا حکم، خانہ کعبہ کے قریب تر دائرہ سے طواف کرنا، نیز اس کے متعلق بحث ہوگی، سوال جواب ہوگا۔ طواف کے مکروہات نیز متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا، علماء کے نظریات اور فقہی آراء بھی بیان ہوں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ جب انسان مستجار سے چسپاں ہوتا ہے آخری چکر میں طواف کے، تو مستحب ہے کہ انسان دعا کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالی سے ان کی بخشش طلب کرے، توبہ کرے۔ عبارت دیکھتے ہیں، فرمایا وَالدُّعَاءُ وَعَدُّ ذُنُوبِهِ عِندَهُ مُفَصَّلَةً فَلَيْسَ مِن مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِيهِ إِلَّا غَفَرَهَا لَهُ إِن شَاءَ اللَّهُ، رواہ معاویۃ بن عمار عن الصادق علیہ السلام۔ جب مستجار کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنے گناہوں کو تفصیل کے ساتھ شمار کرے۔ پس کوئی مومن نہیں ہے جو اس مقام پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرے مگر اللہ تعالی اس کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ روایت معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی صحاباتی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور نقل کی ہے۔ وَمَتَى اسْتَلَمَ حَفِظَ مَوْضِعَهُ، اور جب مستجار کے ساتھ استلام کرتا ہے اور چسپاں ہوتا ہے تو اپنی جگہ پہ رک جائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بِحَيْثَ يُثَبِّتَ رِجْلَيْهِ فِيهِ، اپنے پاؤں وہیں پہ ثابت رکھے اور حرکت نہ کرے۔ وَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِمَا حَالَتَهُ، اور حالت استلام میں اور حالت چسپاں میں اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھائے۔ حذرا من الزیادۃ فی الطواف او النقصان، تاکہ طواف میں اضافہ یا کمی لازم نہ آئے، کیونکہ ادھر سے یہ حکم ہے کہ طواف میں ایک قدم بھی اضافہ یا کمی جائز نہیں ہے۔ تو اگر انسان جس صورت میں ارکان خانہ کعبہ سے استلام کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، ان کو مس کرتا ہے، تو اگر وہ حرکت کی حالت میں ہوگا تو طواف میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے اور وہ جائز نہیں ہوتی۔ وَالتَّدَانِي مِنَ الْبَيْتِ وَإِنْ قَلَّتْ الْخُطَىٰ فَجَازَ اسْتِعْمَالُ الْقَلِيلَةِ عَلَىٰ مَزِيَّةٍ وَثَوَابٍ زَائِدٍ عَنِ الْكَثِيرَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ مِنَ الطَّوَافِ 70,000 حَسَنَةٍ۔ طواف کے آداب اور مستحبات میں سے آخری 10واں مستحب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب تر جگہ سے طواف کرے اور چھوٹے دائرہ میں طواف کرے، جتنا یعنی خانہ کعبہ کے قریب ہو بہتر ہے۔ تو اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ روایات میں ہے کہ طواف کے ہر قدم کے بدلے میں 70,000 ثواب ملتے ہیں، تو اگر انسان بڑے دائرہ میں اور خانہ کعبہ سے دور تر طواف کرے گا تو اس میں زیادہ قدم اس کو اٹھانے پڑیں گے، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حالانکہ مستحب قرار دیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب رہ کر طواف کرے، تو اگرچہ اس کے قدم کم ہو جائیں گے۔ تو پھر شہید ثانی اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، ممکن ہے کہ اگرچہ اس میں قدم کم ہے لیکن شارع کی نگاہ میں اس کے کم قدم کا ثواب ان زیادہ اقدام سے زیادہ ہو کہ جو خانہ کعبہ سے دور رہ کر طواف میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب
رہ کر طواف میں اٹھائے جانے والے اقدام اگرچہ کم ہیں، لیکن ان کا ثواب ان اقدام سے زیادہ ہو کہ جو خانہ کعبہ سے دور رہ کے طواف کے قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک والے جو اقدام ہیں طواف میں، وہ کمیت اور تعداد میں کم ہیں لیکن ثواب میں اور درجات میں زیادہ ہیں، لیکن دور جو خانہ کعبہ سے رہ کر طواف میں قدم اٹھائے جاتے ہیں کمیت میں زیادہ ہے لیکن ان کا ممکن ہے ثواب کم ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان خانہ کعبہ کے قریب رہ کر طواف کرے لیکن اس میں قدم زیادہ اٹھائے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، تو اس کا بھی پھر ثواب اس سے زیادہ ہو جائے گا کہ جو خانہ کعبہ سے دور رہ کر زیادہ قدم اٹھاتا ہے۔ تو قدم تو چھوٹے چھوٹے رکھنا یہ مطلوب ہے۔ وَالتَّدَانِ مِنَ الْبَيْتِ، اور خانہ کعبہ کے قریب رہ کر طواف کرنا مستحب ہے۔ وَإِنْ قَلَّتْ الْخُطَىٰ، اگرچہ اس میں قدم کم ہو جائیں گے۔ فَجَازَ اسْتِعْمَالُ الْقَلِيلَةِ عَلَىٰ مَزِيَّةٍ وَثَوَابٍ زَائِدٍ عَنِ الْكَثِيرَةِ، تو ممکن ہے کہ یہ کم قدم مشتمل ہوں ایک ایسی خصوصیت پر اور ثواب زائد پر کہ جو اگر خانہ کعبہ سے دور رہ کر طواف کیا جاتا تو اس میں قدم زیادہ ہوتے لیکن ان کا ثواب کم ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ مِّنَ الطَّوَافِ 70,000 حَسَنَةً، اگرچہ کہ روایت میں آیا ہے کہ طواف کے ہر قدم کے بدلے میں 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو یہ اس اشکال کا پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب ہے وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ تَكْفِيرِهَا وَالتَّدَانِي بِتَكْفِيرِ الطَّوَافِ، اور ممکن ہے ان دونوں مطالب کو جمع کیا جائے، یعنی خانہ کعبہ کے قریب رہ کر طواف کیا جائے اور اقدام زیادہ اٹھائے جائیں۔ بِتَكْفِيرِ الطَّوَافِ یعنی زیادہ طواف کیے جائیں۔ ایک تو ہے کہ اسی طواف میں چھوٹے قدم اٹھائے جائیں، اور دوسرا ہے کہ ایک ہی تو طواف نہیں ہے بلکہ زیادہ طواف کرنا بھی مستحب ہے، تو قریب رہ کر زیادہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر خانہ کعبہ سے دور رہ کر وہ 1 گھنٹے میں 2 طواف کرتا ہے کہ ہر طواف کے 150 قدم ہوتے ہیں، مجموعاً 300 قدم بن جائیں گے، لیکن اگر خانہ کعبہ کے قریب رہ کر وہ طواف کرتا ہے تو پھر وہ 1 گھنٹے میں 3 طواف کر سکتا ہے کہ اس کے طواف ہو سکتا ہے برابر ہوں دور والے طواف جو 2 کیے ہیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں۔ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَثْنَائِهِ بِغَيْرِ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ يُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الذِّكْرِ۔ طواف کی حالت میں جو مکروہات ہیں اور ناشائستہ چیزیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے طواف کی حالت میں کلام کرنا بغیر ذکر الہی، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کے علاوہ بات چیت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ وَمَا ذَكَرْنَاهُ يُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الذِّكْرِ کا معنی یہ ہے کہ شہید اول نے مکروہات میں جو ذکر کیا ہے کلام کرنا، اور ذکر و قرآن کے علاوہ کوئی کلام کرنا مکروہ قرار دیا ہے، تو اس میں انہوں نے دعا اور صلوات کو استثناء نہیں فرمایا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے جو دعا اور درود کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر الہی میں داخل ہونا ممکن ہے، چونکہ کبھی ذکر سے مراد اس کا معنی خاص ہوتا ہے تسبیحات اربع کی طرح الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس میں دعا اور درود شامل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے شہید ثانی نے ان کو خود ذکر کر دیا ہے۔ لیکن کبھی اس سے مراد عام ہوتا ہے جو دعا اور درود کو بھی شامل ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تصریح کرنے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک مستجار کے پاس چسپاں ہونا ہے اور وہاں پر دعا کرنا ہے
اور گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، تو خود شہید ثانی نے روایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، تو یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مستجار کو ملتزم یا متعوذ بھی کہتے ہیں، تو اس میں انسان اپنے ہاتھ اس کی دیوار پر پھیلا دے اور اپنا رخسارہ اور پیٹ اس کے ساتھ چسپاں کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور منقول دعائیں پڑھے۔ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القادرسی کا راوی ہیں، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو اذا كنت في دبر الكعبة بحذاء الباب فقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم من قبلك الروح والفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ات الحجر فاختم به۔ وسائل الشیعہ باب 26 ابواب طواف۔ جب 7ویں چکر میں ہو طواف کے تو مستجار کے پاس آؤ اور خانہ کعبہ کے دروازے کے مقابلے میں پشت کعبہ پہ جو ہے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے پاس چسپاں کر دعا کرو، خدایا گھر تیرا ہے، بندہ بھی تیرا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، خدایا تیری طرف سے آسانی پیدا ہوتی ہے، پھر رکن یمانی کا استلام کرو اور حجر اسود کے پاس آؤ اور اپنے طواف کو ختم کرو۔ یہ جو روایت معاویہ بن عمار کی ہے یہ صحیح و سند ہے اور جلیل القدر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بدنك، اور ایک نسخہ میں ہے بدنہ کے بدلے میں بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ لك من النار ثم اقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله، وتقول اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخافي على خلقك، ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم ات الحجر الاسود۔ یعنی جب طواف سے فارغ ہو جاؤ اور آخری چکر میں خانہ کعبہ کے پشت پہ پہنچو اور وہ مستجار کے مقابلے میں ہے اور رکن یمانی سے تھوڑا پہلے ہے، تو اپنے ہاتھوں کو خانہ کعبہ پر پھیلا دو اور اپنا بدن اور پیٹ اور اپنا رخسارہ خانہ کعبہ سے چسپاں کرو اور کہو خدایا تیرا گھر ہے اور تیرا بندہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تجھ سے جہنم کی آگ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا اقرار کر کہ کوئی مومن بندہ اپنے گناہوں کا اس جگہ اعتراف نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے انشاءاللہ، اور کہو خدایا تیری طرف سے آسانیاں، کشائش اور آسائش اور عافیت ہے، خدایا میرا عمل ضعیف ہے تو اس کو دگنا کر دے، اور جن گناہوں کو تو جانتا ہے ان کو بخش دے جو تیری مخلوق پر مخفی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ اور اپنے لیے دعائیں کر اور رکن یمانی پہ پہنچ اور اس کا استلام کر اور حجر اسود پہ پہنچ کر اپنے طواف کو ختم کرو۔ اور اسی معاویہ بن عمار کی صحیح و سند روایت ہے دوسری امام صادق علیہ السلام سے، انه كان اذا انتهى الى الملتزم قال لمواليه امیتوا عنی حتى اقر لربی بذنوبی في هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له۔ جب آپ ملتزم اور مستجار کے پاس پہنچتے تو اپنے ماننے والوں سے کہتے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ حتیٰ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس جگہ پر اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں کرتا اور استغفار اور توبہ نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔
ہاں اگر مستجار سے رکن کی طرف گزر گیا ہو تو پھر واپس نہیں پلٹ سکتا، چونکہ اس کا موقع اور محل گزر چکا ہے۔ صحیح علی بن یقین امام ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس میں بھی اس چیز کی وضاحت ہے۔ سألته عمن ناسی ان یلتزم فی آخر طوافہ حتی جاز الرکن الیمانی ایصلح ان یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر او یدع ذلك قال یترک اللزوم و یمضی۔ میں نے امام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو طواف کے آخر میں مستجار کے پاس چسپاں ہونا بھول جاتا ہے حتیٰ کہ رکن یمانی سے گزر جاتا ہے، تو کیا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ پہ چسپاں ہو جائے یا اس کو چھوڑ دے؟ فرمایا چسپاں ہونے کو چھوڑ دے اور اپنے طواف کو جاری رکھے۔ وسائل شیعہ باب 27 ابواب طواف حدیث اول ہے۔ جبکہ دروس شرعیہ میں شہید اول فرماتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے جب تک رکن یمانی تک نہ پہنچا ہو، اور محقق ہلی مختصر نافع میں اور علامہ ہلی قواعد الاحکام میں پلٹنے کا حکم دیتے ہیں اگرچہ کہ رکن یمانی سے گزر چکا ہو، اور جو روایات اور معتبر دلیلیں گزر چکی ہیں وہ ان کے خلاف حجت ہیں۔ خصوصاً واجب طواف میں کمی اور اضافہ جائز نہیں ہوتا، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں تک آخری مستحب کا تعلق ہے خانہ کعبہ کے قریب رہ کر طواف کرے، تو اس کے بارے میں علامہ حلی اپنی کتاب منتہی المطلب میں تعلیل بیان کرتے ہیں بِأَنَّ الْبَيْتَ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيَكُونُ الدُّنُوُّ مِنْهُ أَوْلَىٰ، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے تو اس کے قریب رہنا بہتر ہے۔ سید المدارک سید عاملی اپنی مدارک الاحکام فی اشارہ شرح الاسلام میں فرماتے ہیں مثلہ یکفی فی مثلہ، اس طرح کے مستحبات میں ایسی تعلیل جائز ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، کیونکہ یہ حکم وجوبی اور الزامی نہیں ہے کہ اس طرح کی تعلیل نہ ہو سکے۔ تو اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب قریب رہ کے طواف کریں گے تو کم قدم اٹھانے پڑیں گے، حالانکہ روایت میں ہے، اور وہ مرسل حماد بن عیسیٰ ہے عبد صالح سے، دخلت علیہ یوما، یہاں تک کہ فرمایا قال رسول اللہ ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاصرا عن راسه حافیا یقارب بین خطاه فیفض بصره ویسلم الحجر فی کل طواف من غیر ان یؤذی احدا ولا يقطع ذکر اللہ عن لسانه الا كتب اللہ له بكل خطوة 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سیئة ورفع له 70,000 درجة وآتق عنه 70,000 رقبة ثمن كل رقبة 10,000 درهم وشفع في 70 من أهل بيته وقضيت له 70,000 حاجة إن شاء فعاجلہ وإن شاء فآجلہ۔ وسائل شیعہ باب پنجم ابواب طواف حدیث اول ہے۔ تو راوی کا بیان ہے ایک دن میں آپ کی خدمت میں گیا تو یہاں تک کہ آپ نے روایت بیان فرمائی کہ نبی اکرم نے فرمایا جو طواف کرنے والا اس خانہ کعبہ کا زوال شمس کے وقت طواف کرتا ہے، سر پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی سر برے نہ ہو، پاؤں برے نہ ہو، اور چھوٹے قدم اٹھائے اور اپنی آنکھیں نیچی رکھے اور حجر اسود کا استلام کرے ہر طواف میں، لیکن کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور اپنی زبان سے ذکر اللہ کو ختم نہ کرے، مگر اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے میں 70,000 نیکیاں لکھے گا، 70,000 اس کے گناہ بخش دے گا اور 70,000 درجے بلند کرے گا، 70,000 اس کی طرف سے غلام آزاد کرے گا کہ ہر غلام کی قیمت 70,000 درہم ہوگی، اور اس کے 70 رشتہ داروں میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس کی 70,000 حاجات پوری فرمائے گا، چاہے تو اسی دنیا میں چاہے تو آخرت میں۔ تو اس طرح کا ثواب تو ظاہر ہے کہ پھر دور رہ کر اگر زیادہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا تقاضا کرتا ہے، تو دوسری طرف سے کہا گیا ہے کہ قریب رہ کر طواف کرے۔ تو دروس شرعیہ میں شہید اول نے فرمایا لا یبالی
بقلت الخطا مع الدنو وکثرتها مع البعد، اس چیز کو نہ دیکھے کہ اگر قریب ہوگا تو قدم کم ہوں گے اور دور ہوگا تو قدم زیادہ ہوں گے، لیکن اس کی وجہ ذکر نہیں کی۔ اور صاحب جواہر الکلام فی شرح شرح الاسلام میں فرماتے ہیں لا ینافی ذلک ما ورد من ان فی کل خطوہ من الطواف 70,000 حسنہ والتباعد ازید خطا لجواز اتفاق الحسنات فی العدد دون الرتبہ، کہ جو روایت میں آیا ہے کہ ہر قدم پہ 70,000 نیکیاں ہیں، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جب دور ہو کر انجام دے گا تو زیادہ قدم اٹھائیں گے، چونکہ ممکن ہے کہ تعداد میں نیکیاں برابر ہوں لیکن رتبے ان کے مختلف ہوں، یعنی یہ ثواب مخصوص قدم کے لحاظ سے مشترک ہے، چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، لیکن جب دور ہوتا ہے تو اس کا رتبہ اور ہے، جب قریب ہوتا ہے تو اس کا رتبہ اور ہے، یعنی زیادہ رتبہ ہے۔ جیسے مساجد ساری ان کا ثواب ہے، ان کی فضیلت ہے، لیکن بعض کو بعض پر رتبے کے لحاظ سے فضیلت حاصل ہے۔ اور جہاں تک شہید نے فرمایا تھا قریب ہو کر زیادہ طواف کر سکتا ہے، تو یہ اشکال کو ختم نہیں کرتا، چونکہ دور رہ کر بھی بندہ زیادہ طواف کر سکتا ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ خصوصاً واجب طواف تو ایک ہی ہے، اس کو تو زیادہ نہیں کر سکتا، اس کا پھر کیا بنے گا، اس کے تو قدم کم ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک طواف کے دوران ذکر الہی اور قرآن میں مشغول ہونے کا ہے تو محمد بن فضیل کی روایت امام ابو جعفر ثانی سے طواف الفریضہ لا ينبغی ان یتکلم فیہ الا بالدعاء وذکر اللہ وتلاوت القرآن، والنافلہ یلقى الرجل اخاه فیسلم علیہ ویحدث بشیء من امر الاخرہ والدنیا فلا بأس۔ وسائل شیعہ باب 54 ابواب طواف حدیث دوم ہے۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں اختص بالفریضہ لیکن یمکن القاط بمساوات النافلہ لہا فی اصل الکراہہ، اگرچہ کہ فریضہ میں دعا ذکر اور تلاوت کے علاوہ کلام سے منع کیا گیا ہے، لیکن نافلہ میں بھی اسی طرح کراہت آ سکتی ہے۔ اور شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں طواف کی حالت میں کھانے پینے کو، جمائی لینے کو اور دوسرے عبث کام اور اپنے طہارت کو روک کر طواف انجام دینے کو اور ہر وہ چیز جو نماز کی حالت میں مکروہ ہوتی ہے ان کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ طواف کی حالت بھی نماز کی حالت کے مشابہ ہوتی ہے جیسا کہ روایت میں کہا گیا ہے۔ اور خبر عبد السلام میں درود شریف کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ باب 21 ابواب طواف میں موجود ہے۔